مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. محترم حضرات، آئیے کچھ عرض کروں اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکوثر کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے. پورے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے. یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی تقدیس بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ 2 بڑے عظیم پیغام اللہ نے عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی کرتے ہیں وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہتے ہیں. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے آئیے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے وہ سنتے ہیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، یہ سب سے پہلا نکاح تھا ہمارے نبی کا جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں ہوئیں. امہات المؤمنین بعض روایات کے مطابق 11 ہیں، بعض کے مطابق 9 ہیں، لیکن مشہور روایات کے مطابق امہات المؤمنین کی تعداد 11 ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 بیویاں ہیں، اور سارے کے سارے بچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں. 4 صاحبزادیاں 2 بیٹے. 4 صاحبزادیاں تو لمبی عمر پائیں اور عرصہ دراز تک باحیات رہیں، پھر اس کے بعد وصال فرمائیں. لیکن جو 2 فرزند ہوئے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نام ہے. بعض روایتوں میں اس کے علاوہ اور ایک بیٹے تھے جنہیں عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ آپ کی باندی سے پیدا ہوئے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا بچپن ہی میں، دونوں فرزند بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ یہ اللہ کو منظور تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں صاحبزادے، دونوں بیٹے بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے تو کفار مکہ پیچھے حضور کے پیچھے بڑی خوشی منائے۔ اس میں سے سرداران قریش میں سے، کفار مکہ میں سے ایک بڑا شخص تھا جو عاص بن وائل کے نام سے مشہور تھا۔ یہ کفار میں ان کا بڑا سردار تھا، عاص بن وائل اس کا نام تھا۔ اس نے اپنی ایک محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ جب حضور کے فرزند حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو خوشی کے مارے وہ یہ کہنے لگا کہ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، دین کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، اب آگے چل کر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے دین کی تبلیغ کوئی نہیں کرے گا، آپ جو دین لے کر آئے وہ ادھر ہی رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا، دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نسل میں جو فرزند تھے وہ دونوں بچپن ہی میں وصال فرما گئے، اور کسی بھی شخص کی جو نسل، جو جنریشن چلتی ہے وہ نرینہ اولاد سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں چلتی، نرینہ اولاد سے جنریشن آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب بھی ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بڑی خوشیاں مناتے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ بڑی شرم اور عار محسوس کرتے، چھپ چھپ کر پھرا کرتے۔ تو کسی کا بھی جو نسل چلتا ہے وہ اپنے فرزند سے چلتا ہے، بیٹے سے چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کی نسل چلی، آپ کی جنریشن آگے بڑھی تو آپ کی صاحبزادیوں سے آگے بڑھی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں عام فرمایا۔ تو وہ بڑا کافر، کفاروں کا سردار عاص بن وائل نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کے وصال کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے دین کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، دور دور تک آپ کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اس طرح کے نازیبا کلمات، گستاخانہ کلمات عاص بن وائل نے اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، بڑی خوشیاں منائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک حضور پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، وہ ایسی کیفیت تھی جیسے وحی جیسے نازل ہو۔ وحی نازل ہوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، جو حالت ہوتی وہ بدل جاتی، وہ عام جیسی حالت نہیں ہوتی۔ وہی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پر نازل ہوتی ہے تو اس وقت حضور کی کیفیت، حضور کی حالت ایک الگ سی ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے صحابہ اکرام کے درمیان اس سورت کو پڑھ کر سنایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے بے شمار خوبیاں آپ کو عطا فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے معنی ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ محترم حضرات، ہم نے کئی بار سنا کوثر کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بہت بھلائی اور خیر کثیر، اس کے معنی آتے ہیں۔ لفظی معنی، لٹریلی معنی اس کا ہے بہت ساری بھلائیاں، بے شمار ان گنت بھلائیوں کو کوثر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا فرمائے گا۔
کوثر ایک جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے. کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر بنائی جس نہر کا پانی اتنا لذیذ، اتنا میٹھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس کی لذت ایسے ہوگی کہ کبھی کسی نے ایسا پانی دنیا میں پیا ہی نہ ہوگا. اور اس کی خوشبو ایسے ہوگی، کستوری سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی خوشبو ہوگی، کسی نے بھی آج تک ویسی خوشبو سونگھی ہی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اس کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کے نہر سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمائے گا. حوض ہم لوگ جانتے ہیں، حوض جس میں پانی رہتا ہے، جو چاروں طرف سے جو گھرا ہوا ہوتا ہے، جسے حوض کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قیامت کے دن یہ حوض کوثر عطا فرمائے گا. یاد رکھیں، حوض کوثر پر ایمان رکھنا واجب ہے. اگر کوئی انسان حوض کوثر کا انکار کرے وہ گمراہ، بد مذہب، فاسق اور بدعتی کہلاتا ہے. تو حوض کوثر پر ایمان رکھنا واجب ہے. کیوں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 50 صحابہ اکرام سے زیادہ صحابہ نے حوض کوثر کے تعلق سے حدیثوں کو بیان فرمایا ہے. کتنے؟ 50 صحابہ سے بھی زیادہ صحابہ نے حوض کوثر کے تعلق سے حدیثوں کو بیان فرمایا. تو حوض کوثر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب حوض کوثر کتنا لمبا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا، اس کے تعلق سے خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ حال ہوگا کہ اس کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک پہنچنے کے لیے جب انسان چل کر جائے تو اس کے لیے 1 مہینے کی مسافت ہوگی. 1 مہینے کا راستہ طے کر کے جانا ہوگا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے. اور یہ جو حوض کوثر ہوگا یہ اسکوائر ٹائپ میں ہوگا، یہ 4 کونی ہوگا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر برابر ہوگی، اور اسی طرح اس کی گہرائی بھی، اس کا ڈیپ بھی برابر ہوگا، کہیں اونچا کہیں نیچا نہیں ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو مفسر قرآن شارح حدیث حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے بیان فرمایا. یہ حوض کوثر پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. حوض کوثر کے تعلق سے اور ایک حدیث سن لیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا. قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، اور انبیاء علیہ السلام آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر کتنے لوگ آتے ہیں، کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے، میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے. تو محترم حضرات، یقیناً یہ حوض کوثر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے تعلق سے اور ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اسے پیے گا، حضور کے مقدس ہاتھوں سے جب مسلمانوں کو حوض کوثر پلایا جائے گا، حضور اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو، مسلمانوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان اس پانی کو پیے گا، قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گرمی کی شدت کی وجہ سے انسانوں کے جسم پر پسینہ ہی پسینہ ہوگا. بعض روایتوں میں آیا کہ گنہگار انسان پسینے میں اتنے ڈوب جائیں گے جس طرح پانی میں ڈوبتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا پسینہ سینے تک آ جائے گا. ایسی شدت کی گرمی میں ایسی سخت پیاس لگے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی شدت، ایسی گرمی میں جب کوئی شخص حوض کوثر سے ایک گھونٹ پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک گھونٹ کی برکت سے اس کی ساری پیاس بجھا دے گا. یعنی اسے پیاس نہیں لگے گی، اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. جب وہ پیے گا تو اس کی لذت ایسے محسوس کرے گا جیسے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار وہ پانی ہوگا. تو محترم حضرات، یہ ہے حوض کوثر. اور قیامت کے دن جو حوض حضور کو عطا کیا جائے گا،
جنت سے حوض میں 2 پرنالے بہتے ہوں گے، یعنی جنت میں جو نہر کوثر ہے اس نہر سے اللہ تعالیٰ 2 پرنالے جاری فرمائے گا۔ قیامت کے دن جو حوض حضور کو عطا کیا گیا، اس حوض میں جنت سے پانی گرتا رہے گا، اس کے 2 نالے ہوں گے، 2 پرنالے ہوں گے، 2 جگہ سے وہ پانی گرتا رہے گا۔ وہ 2 پرنالے، ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو محترم حضرات، اب آئیے آخر میں، حوض کوثر اتنی بڑی نعمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حوض کوثر سے کون پانی پیئیں گے؟ اس کے تعلق سے موجم الاوسط کی حدیث ہے اور السنہ لابن ابی عاصم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول من یرد علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی۔ سب سے پہلے میرے حوض پر آ کر جو پانی پیئیں گے وہ میری اہل بیت ہوگی، وہ میرے خاندان والے ہوں گے، اور اس کے بعد میرے وہ امتی ہوں گے جو مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی حضور سے سب سے زیادہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اور حضور کے جو اہل بیت ہیں وہ لوگ سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے نواسے بیان فرماتے، معجم الاوسط کی حدیث ہے، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ فرماتے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے کہ ہم سے بغض نہ رکھو، ہم سے دشمنی نہ رکھو، اہل بیت سے دشمنی نہ رکھو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا ولا یحسدنا، کہ ہم سے بغض نہ کرو، ہم سے حسد نہ کرو، احد الا دید عن الحوض یوم القیامہ بسیاط من النار، کہ یقیناً جس انسان کے دل میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کی دشمنی ہوگی تو کل میدان محشر میں جب وہ حوض کوثر پر پانی پینے آئیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو انگار کے چابک سے ہانکا جائے گا اور حوض کوثر سے دور بھگایا جائے گا۔ یعنی حضور سے نفرت کرنے والے، حضور کا بغض، حضور سے دشمنی رکھنے والے اور اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کو حوض کوثر سے پانی ہرگز نہیں ملے گا۔ تو محترم حضرات، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بے شمار بھلائیاں عطا کی۔ اب کیا کیا عطا کی اللہ تعالیٰ نے حضور کو سنے، ایسی خوبیاں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی کہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی نبی کو ایسی خوبیاں اللہ نے نہیں عطا کی۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں، فضیلتیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اے محبوب ہم نے آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو حسن باطن بھی عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ خاندان عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بھی بنایا، اے محبوب ہم نے آپ کو نبی بھی بنایا، اے محبوب ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا کی، اے محبوب ہم نے آپ کو علم بھی عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو شفاعت بھی عطا کی، اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا، اور کل قیامت کے دن ہم آپ کو مقام محمود بھی عطا کریں گے، اور امت کی کثرت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یعنی جتنی امت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کی امت کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی تعداد حضور کی امت کی ہوگی۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی، اس میں 80 صفیں پوری کی پوری حضور کی امت، 40 صفیں ایسی ہوں گی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں صرف 40 صفوں میں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو امت کی کثرت یعنی اتنی زیادہ امت عطا فرمائی کہ 80 صفیں سب کی سب یہ حضور کی امت میں داخل ہوں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں، فضیلتیں عطا کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ محترم حضرات، وہ بدبخت جو کہہ رہا تھا کہ اب حضور کی نسل آگے نہیں چلے گی کیونکہ آپ کا کوئی صاحبزادہ نہیں ہے،
اس نے یہ گستاخی کی کہ آج کے بعد حضور کے وصال کے بعد آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ کا دین آگے نہیں بڑھے گا، جو دین آپ لے کر آئے وہ دین وہی ختم ہو جائے گا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے بدبخت، تو یہ کہتا ہے میں نے تو اپنے حبیب کو ایسی بھلائیاں عطا کی ہیں کہ ساری دنیا ہی نہیں، دنیا ختم ہونے کے بعد قیامت کا میدان ہی نہیں، قیامت کے بعد بھی حضور کے چرچے ہی چرچے ہوں گے۔ تو محترم حضرات، لہٰذا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے ایسے آگے بڑھائی۔ اس نے تو کہا تھا کہ حضور کی نسل آگے نہیں چلے گی، حضور کا نام نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ایسے چلائی اور آپ کا نام ایسے بلند فرمایا کہ دنیا میں لوگ آپ کا نام لے کے جیتے ہیں۔ ساری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسی زمین کا حصہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جس میں اذان نہ ہوتی ہو۔ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں وقت بدل کر الگ الگ جگہ الگ الگ وقت آتا ہے، اور ہر وقت میں اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں، اور اذان کے کلمات میں پکارا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معلوم ہوا کہ اے بدبخت، تو یہ چاہ رہا تھا کہ حضور کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، حضور کا چرچا کرنے والا، حضور کی عظمت بیان کرنے والا، حضور کی تقدیس بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کے نام کو ساری دنیا میں گونجانا چاہتا ہے، تو یقیناً کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں جہاں حضور کی عظمت کا ڈنکا نہ بج رہا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے، ارے نادان، تو کہتا ہے کہ حضور کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم ان کے ذکر کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ تو محترم حضرات، یہ معلوم ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے محبوب جب اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا، تو اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی جیسی عبادت بجا لائیے۔ دشمن جو کہتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیجیے، دشمنوں کا کام کہنا ہے، دشمنوں کا کام جلنا ہے، دشمنوں کا کام ہمیشہ حق بات سے روگردانی کرتے ہوئے حق بات کہنے والوں سے جلنا، یہ دشمنوں کا کام ہے۔ اے محبوب آپ ان پر توجہ نہ دیجئے، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے جائیے، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے محبوب اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ حضرات، نماز افضل العبادت ہے، تو نماز کا تذکرہ ہوا، پھر نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین اس وقت عرب میں وہ بھی قربانی دیا کرتے، لیکن جب وہ جانور ذبح کرتے تو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے، وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے، کوئی لات کو خوش کرتا، کوئی عزا کو خوش کرتا، کوئی حبل اور منات کو خوش کرتا۔ یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، لات، عزا، منات، حبل، یہ عرب کے کفار کے بتوں کے نام ہیں۔ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر قربانی کرتے، لیکن اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قربانی کا صحیح طریقہ اللہ نے آپ کے صدقے ساری دنیا کو سکھا دیا کہ قربانی کی جائے تو محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، یہی قربانی کا صحیح طریقہ ہے۔ اس میں کفار مکہ کا رد کیا گیا کہ وہ جو لوگ اپنے بتوں کے نام پر یعنی بتوں کا نام لے کر وہ ذبح کرتے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو بھی عبادت کریں محض اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے لیے، کہ جو بھی ہم عبادت کریں اللہ کے لیے کریں۔
رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر صرف زبان سے شکریہ ادا نہیں کرنا ہے۔ اللہ جب کوئی خاص بڑی نعمت عطا فرماتا ہے تو زبان سے شکر ادا کرنا یہ کمال نہیں، عمل میں لانا اس شکر کو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ زبان سے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا رحم ہے، زبان سے شکریہ ادا کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی نعمت کے ملنے پر شکر بھی ویسا بجا لانا چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرو اور لوگوں میں گوشت کو تقسیم کیا کرو۔ تو اللہ کی نعمت جب ملے تو اس نعمت کے ملنے پر شکریہ اس طرح ادا کریں، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی اس کو شکر کے طور پر بجا لائیں۔ یہ 2 باتیں معلوم ہوئی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا عمل کرے، بڑا کام کریں، اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے دنوں میں اگر کوئی جانور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن شرعی اعتبار سے وہ قابل قربانی ہو، ایسا جانور اگر وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مگر قربانی دینے والے کی نیت اگر خالص ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو وہ چھوٹا جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان بڑے سے بڑا جانور لے کر آئے، بڑا شاندار جانور لے کر آئے، مگر اس کے دل میں یہ نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو بلکہ دکھاوے کی نیت ہو، تو اتنا بڑا شاندار جانور بھی قربان کرنا اس کا بیکار ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس آیت سے معلوم ہوئی۔ آخری آیت، ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل نہ چلے، یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو، اب اس کی جنریشن آگے نہ بڑھ پائے تو عربی زبان میں اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت عاص بن وائل کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے محبوب، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ آپ کا دشمن ہی ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، جس کا آگے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے محبوب، آپ کی نسل تو ایسے چلے گی کہ دنیا میں کسی کی ایسی نسل نہیں چلی۔ ساری دنیا میں جس کی جنریشن سب سے بڑے شاندار طریقے سے آگے بڑھی وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چاہے وہ نسل نسبی طور پر ہو، چاہے وہ نسل روحانی طور پر ہو۔ نسبی طور پر ہمارے نبی کی جو جنریشن، ہمارے نبی کی نسل جو آگے بڑھی وہ آپ کی صاحبزادیوں سے بڑھی۔ جو بھی صاحبزادیوں سے اولاد پیدا ہوئی انہیں دنیا سادات کہتی ہے، انہیں دنیا سید کے نام سے یاد کرتی ہے، انہیں دنیا بڑی تعظیم کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وہ بڑے اشراف ہوتے ہیں، وہ بڑے مقام والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو، ان کی عظمت کو سارے ایمان والوں پر واجب قرار دے دیا ہے۔ یہ حضور کی نسبی نسل ہے کہ ان کی جو نسل جنریشن آگے بڑھی ان کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے، اور روحانی نسل ساری امت مسلمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امت مسلمہ، سارے مسلمان جو حضور پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، سب کے سب حضور کے روحانی نسل سے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں کسی بھی نبی کے فالوورز اتنے نہیں ہیں، کسی بھی قائد کے فالوورز اتنے نہیں ہیں، کسی بھی لیڈر کے، کسی بھی رہنما کے اتنے متبعین نہیں ہیں، اتنے فالوورز نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، کفار مکہ کو جواب دینے کے لیے، ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو حضور کو برا بھلا کہتے ہیں، جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں، جو حضور کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اللہ نے حضور کی اتنی عظمت، اتنی فضیلت خود قرآن میں بیان فرمائی۔ فرما دیا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔
تو محترم حضرات، یہ رہا اس مبارک سورت کا مختصر سا مفہوم. یہ ضروری باتیں تھیں، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس مبارک سورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک سب سے پہلی چیز، اللہ نے حضور کو حوض کوثر یعنی کوثر عطا فرمایا، عطا فرما دیا. پاسٹ ٹینس کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطینا، اے محبوب ہم نے عطا کر دیا آپ کو کل کوثر یعنی خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دیا. تو سب سے پہلی آیت میں اللہ نے حضور کو جو نعمتیں اللہ نے عطا کی اس کا ذکر فرمایا. دوسری آیت میں اللہ نے نماز اور قربانی کا ذکر فرمایا کہ نماز اور قربانی یہ دونوں عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تیسری چیز اللہ نے اس صورت میں یہ بیان فرمائی، جو بھی حضور کا دشمن، جو بھی حضور کا گستاخ ہے، وہ ہر بھلائی سے محروم رہتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یاد رکھیں، حضور کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی جلے گا، آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اس کی قسمت میں جلنا ہی جلنا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت اور حضور کی تقدیس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود